السلام علیکم۔ وضو کی برکتیں اور وضو کے فضائل۔ وضو تو ہم روز کرتے ہیں لیکن شاید ان فضائل سے آگاہ نہیں ہیں، اور اگر آگاہ بھی ہوں تو اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے عمل میں رغبت اور ایمان میں بہتری ہوتی ہے۔ تو آئیں ہم سب مل کر اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں وضو کی ایمان افروز احادیث مبارکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، یعنی اعضاء کے جن حصوں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک زیور پہنایا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے وضو میں دھلنے کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے، لہٰذا جو شخص اپنی روشنی بڑھانا چاہے اسے چاہیے کہ وہ اسے بڑھا لے، یعنی زیادہ سے زیادہ وضو کر لے۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے امتیوں کی پیشانیاں روشن اور اعضاء وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مسلمان مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ جنہیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے خارج ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ سارے گناہ جو اس کے ہاتھوں کے ذریعے ہوئے تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ جو اس کے پیروں نے چل کر کیے تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حشر میں ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اتنا زیادہ رش ہوگا، اتنا مجمع ہوگا، آپ کیسے پہچانیں گے ہمیں؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگر ماتھا سفید اور پاؤں سفید گھوڑا کالے گھوڑوں میں شامل ہو جائے تو پہچانا جائے گا یا نہیں؟ صحابہ نے کہا، پہچانا جائے گا یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، قیامت کے دن جو تم وضو کرتے ہو نا وضو، اس کی وجہ سے قیامت کے دن تمہارا چہرہ روشن ہوگا، تمہارے ہاتھ روشن ہوں گے، تمہارے پاؤں روشن ہوں گے، تو میں تمہیں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کا ایک قصہ ہے
کہ جب انہوں نے بنگال کا دورہ کیا تو 7 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے اور 70 لاکھ مسلمانوں نے بیعت کی۔ اس کے بعد جب گھر پہنچے تو بہت خوش تھے۔ ماں نے پوچھا، معین الدین بڑے خوش نظر آتے ہو۔ کہنے لگے، اماں مجھے اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اماں نے کہا، بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے۔ تو کہا، جی اماں جی آپ کا کمال کیسے؟ تو فرمایا، بیٹے جب تم چھوٹے تھے تو میں نے کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ نے لاکھوں انسانوں کو تمہارے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو پہلے زمانے میں عورتیں اپنے بچوں کو باوضو دودھ پلاتی تھیں اور باوضو کھانے پکاتی تھیں۔ جن لوگوں کی اولاد دین میں دلچسپی نہیں لیتی، فرما بردار نہیں ہے، کہنا نہیں سنتی، سب شکوے ختم ہو جائیں گے۔ تو جناب کیسے؟ جب انہیں باوضو پکا ہوا کھانا ملنا شروع ہو جائے گا، اس میں برکت اور نور ہوتا ہے۔ جو عورتیں شکوے کرتی ہیں نا کہ خاوند گھر میں گرم دماغ رہتا ہے، تعاون نہیں کرتے، ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، تو خاوندوں کو باوضو کھانا پکا کر کھلانا شروع کر دیں۔ اللہ پاک گھر کے ماحول کو پیار اور محبت والا بنا دیں گے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، یہ آزمایا ہوا عمل ہے۔ جس گھر میں پریشانی زیادہ ہے، رزق کی پریشانی ہے یا صحت کی طرف سے پریشانی ہے، تو اس گھر کے سب لوگ باوضو رہنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ انہیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے آسانی عطا فرمائیں گے۔ اور ایک جگہ حدیث میں آیا ہے کہ وضو مومن کا اسلحہ ہے۔ اسلحہ جس طرح انسان کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح وضو سے اللہ پاک ہر شیطانی وسوسے، پریشانیاں، مصیبتیں، رزق کی تنگی سب سے حفاظت کرتے ہیں۔ ایک چینی ڈاکٹر ایک دن کسی مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان منہ ہاتھ دھو رہا ہے۔ وہ مسلمان کے پاس چلا گیا اور پوچھا، جس طریقے سے آپ منہ ہاتھ دھو رہے تھے، یہ طریقہ آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ مسلمان نے جواب دیا، ہم اسی طرح منہ دھونے کو وضو کہتے ہیں، اور یہ طریقہ ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ ہم دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں۔ اس نے کہا، میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں رہتے ہیں؟ تو وہ شخص بولا، ان کا تو 1400 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ وہ بولا، میں چینی طریقہ علاج کا ماہر ڈاکٹر ہوں، اور ہم جانتے ہیں کہ قدرت نے انسان کے جسم میں کھال کے نیچے 66 مقامات پر ایک خاص قسم کے سوئچ نصب کیے ہیں۔ چینی طریقہ علاج میں ان 66 مقامات پر ایک خاص طریقے سے مساج کیا جاتا ہے، جس سے 50 سے زیادہ بیماریوں کا مؤثر علاج ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے جس طریقے سے آپ وضو کر رہے تھے، اس میں آپ نے وضو کے دوران جسم کی ایسی 62 جگہوں پر ہاتھوں سے مساج کیا جہاں قدرت نے سوئچ نصب کر رکھے ہیں،
اور دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے کی وجہ سے آپ کی بہت سی بیماریاں خود بخود غیر محسوس طور پر آپ کے جسم سے رفع ہوتی رہتی ہیں، جس کا آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے جس شخص نے آپ کو وضو کرنے کا طریقہ سکھایا ہے وہ ایک عظیم انسان ہے، انسانیت کا درد دل میں رکھنے والا ایک عظیم محقق اور علم طب کا ماہر ہوگا۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔